جب ہم حالات حاضرہ کا جائزہ لیتے ہیں تو بے چینیاں بڑھ جاتی ہیں، قلب اطمینان اور دماغی توازن فیل ہو جاتا ہے۔ ہر چہر جانب سے باطل افکار و نظریات کی بجلیاں کود رہی ہیں۔ انہی کرتوت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کی ایک کشادہ زمین ہم پر تنگ ہو کر کے رہ گئی ہے۔ خاص طور سے جب آپ اپنے نوجوانوں پر نظر ڈالتے ہیں تو پریشانیاں مزید بڑھ جاتی ہیں۔ کلیجہ منہ کو آنے لگتا ہے، آنکھوں میں آنسو بھر آتے ہیں اور پیشانی سے ندامت اور شرمندگی کا پسینہ ٹپکنے لگتا ہے۔ حضرات، عقل مند انسان وہ ہے جو اپنی جوانی کی عمر کی قدر کرے اور اس کو ضائع ہونے سے بچائے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، اپنی صحت و تندرستی کو بیماری سے پہلے، اپنی مالداری کو فقر و فاقہ سے پہلے اور اپنے خالی اوقات کو مشغولیت سے پہلے اور اپنی زندگی کو موت سے پہلے غور کیجئے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلے نصیحت فرمائی وہ کیا ہے کہ جوانی کو بڑھاپا آنے سے پہلے غنیمت جانو۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جوانی، کہ جوانی کی حالت میں جتنا کچھ بھی کرنا چاہو گے کر لو گے، اور جب بوڑھے ہو جاؤ گے تو دوسرے کے محتاج بن جاؤ گے۔ اس لیے جوانی کی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ یہ بڑے بڑے جو پروگرام ہوتے یہ نوجوانوں ہی کی دین ہوا کرتے ہیں، وہی انتظام کرتے ہیں، وہی محنت کرتے ہیں۔ تو جوانی کی عبادت اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ جس جوان نے اپنی جوانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگا دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نوجوان کو اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا اس دن کہ جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے اور جلد اول 191 پہ یہ روایت دیکھی جا سکتی ہے، اور جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبعۃ یظل اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ الامام العادل وشاب نشأ فی عبادۃ ربہ ورجل قلبہ معلق فی المساجد ورجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ ورجل ذات امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ ورجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق یمینہ ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 طرح کے لوگ وہ خوش نصیب ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا اس دن کہ جس دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ الامام العادل، انصاف کرنے والا امام، انصاف کرنے والا پنچ، انصاف کرنے والا مخیا، انصاف کرنے والا سرپرست یا انصاف کرنے والے ہمارے والد۔ الامام العادل، انصاف کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ اور وہ جوان جسے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں لگا دی ہے، اپنی جوانی کو گنوایا نہیں، یوں ہی گزارا نہیں، بیکار کاموں میں لگایا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری اور خداوند قدوس کی عبادت میں اسے اپنی جوانی لگا دی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس جوان کو اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا اس دن کہ جس دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اور وہ آدمی جس کا دل مساجد میں لٹکتا رہتا ہے، ہمیشہ اس کا دل اللہ کے گھر کی طرف لگا ہوا رہتا ہے، اذان ہوتی ہے مسجد میں جاتے ہوئے اس کو دیکھا جاتا ہے، نماز ختم ہوتی ہے مسجد سے اس کو نکلتے ہوئے دیکھا جاتا ہے۔ 3 طرح کے لوگ ہوئے، اور 2 آدمی وہ کہ جو اللہ رب العالمین کے لیے بیٹھتے ہوں، اپنے دنیاوی مقاصد کے لیے نہیں، دین کی بات کے لیے، بہتر بات کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کی بات کے لیے، اچھے عمل کے لیے بیٹھتے ہوں اور پھر اسی پر اپنے گھروں کو چلے جاتے ہوں۔ یہ 4 قسم کے لوگ ہوئے۔ اور 5واں وہ آدمی جس کو کسی عورت نے دعوت دی لیکن اس نے اس کے اشارے کو، اس کی دعوت کو قبول نہیں کیا اور کہا کہ انی اخاف اللہ، میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہوں،
اور چھٹا وہ آدمی جو دائنے ہاتھ سے خرچ کر دیتا ہے اور بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہوتی. لوگ نہیں جانتے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں کس قدر خرچ کر رہا ہے. اور ساتواں وہ آدمی جو تنہائی میں رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کر کے اپنے ماضی کو سوچ کر کے گزرے ہوئے ایام پر طائرانہ نظر ڈال کے روتے, آنکھوں سے آنسو بہاتے. وہ بہنے والا آنسو جہنم کی آگ کو بجھا دے گا. یہ 7 طرح کے خوش نصیب ہیں, جن میں سے ایک جوان ہے کہ جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں لگا دی ہے. تو حضرات گرامی, جو آج ہمیں عنوان دیا گیا ہے وہ ہے حقوق والدین, کہ ماں باپ کے کیا حقوق ہیں بچوں کے اوپر, بچوں کی کیا ذمہ داری ہے. اسی تعلق سے ہم نے سورہ بنی اسرائیل سورہ اسراء کی 2 آیتیں پڑھی ہیں. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کے پروردگار نے حکم دیا کہ تم لوگ نہ عبادت کرو مگر اسی کی, یعنی اللہ تعالیٰ کے, اور والدین کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو, اچھا برتاؤ کرو. اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے نزدیک بڑھاپے کی منزلوں میں پہنچ گئے ہوں, بوڑھے ہو چکے ہوں, تو تم ان کو اف تک نہ کہو اور انہیں جھڑکو نہیں, اور ان سے بھلی باتیں کرو اور ان کے لیے مہربانی کا بازو بچھا دو, اور ان کے لیے دعا کرتے رہو کہ اے میرے پروردگار تو ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ ان دونوں نے میری پرورش کی ہے بچپن کے زمانے میں. تو ماں باپ کے لیے بازو کو بچھا دو. ہم نے پرندوں کو دیکھا ہوگا کہ جب کوئی پرندہ اپنے بچوں کو اپنے سائے شفقت میں لیتا ہے تو پنکھوں کو پست کر دیتا ہے. تو بازو کے پست کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ, شفقت کے پیش آؤ, خصوصاً ان کے بڑھاپے کے زمان میں ان کا پورا ادب کرنا, کوئی بری بات ان کے سامنے نہ کہنا, اور ظلم کا ہاتھ ان کی طرف دراز نہ کرنا, ان کے دل کے اوپر چوٹ نہ مارنا, ان کو کسی طرح کی تکلیف نہ پہنچانا, ان کو کسی طرح کا دکھ نہ دینا, ان کی نافرمانی نہ کرنا, بلکہ ہر حال میں انہیں خوش رکھنا, ان کی اطاعت کرنا, ان کی پیروی کرنا, ان کی بات ماننا, اور ان کے لیے ان کے بڑھاپے میں اور ان کے انتقال کے بعد بھی ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا. اللہ تعلیم دے رہا ہے کہ دعا کرتے رہنا, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, کہ اے میرے پروردگار تو ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ ان دونوں نے میری پرورش کی ہے بچپن کے زمانے میں, جبکہ میں چھوٹا تھا, جبکہ میں بچہ تھا, جبکہ میرے پیروں میں چلنے کی طاقت نہیں تھی, میں سمجھ نہیں پاتا تھا کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے, کس راستے پر چلنا چاہیے اور کس راستے پر چلنے سے اجتناب کرنا چاہیے. اس مرحلے میں ماں باپ نے پال پوس کے بڑا کیا, پروردگار اس کے بدلے میں ان دونوں پر رحمتوں کی بارش فرما. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, بہترین ٹانک ہے, بہترین دعا ہے, ہم اس سے فائدہ ہمارے لیے بھی ہے اور ماں باپ کے لیے بھی ہے. حضرت عمرو بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں نمازیں پڑھتا ہوں اور روزے رکھتا ہوں, زکوٰۃ دیتا ہوں, دیگر نیکیاں کرتا ہوں, اب مجھے یہ بتائے کہ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کی مجھے کیا انعام ملے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوگے, صدیقوں کے ساتھ ہوگے, شہیدوں کے ساتھ ہوگے, بشرطے کہ تم ماں باپ کے نافرمان نہ ہو. اگر ماں باپ کے نافرمان رہو گے تو میدان محشر میں یہ نمازیں کام نہیں آئیں گی. اگر تم ماں باپ کو ستانے والے رہو گے تو یہ جان لو کہ میدان محشر میں یہ روزے اللہ تبارک و تعالیٰ سے تمہارے میں سفارش نہیں کریں گے. اور تم ماں باپ کے ساتھ مظالم ڈھالنے والے ہوگے تو یہ جان لو کہ یہ زکوٰۃ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تمہارے بارے میں شفاعت نہیں کرے گی, بشرطے کہ تم ماں باپ کے نافرمان نہ ہو. تو یہ نمازیں بھی کام آئیں گے, یہ روزے بھی کام آئیں گے, اور یہ زکوٰۃ بھی کام آئے گی. اٹھائیے صحیح بخاری جلد 2 صفحہ 882, کتاب الادب 24واں پارہ,
حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل احب الی اللہ قال الصلاۃ علی وقتها قلت ثم ای قال بر الوالدین قلت ثم ای قال الجہاد فی سبیل اللہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کون سا عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نماز کا اس کے وقت پہ ادا کرنا۔ میں نے کہا پھر کون سا وقت؟ کہا کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ میں نے کہا پھر کون سا عمل؟ کہا کہ دیکھو الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ جب جہاد کا وقت آ جائے، جب جنگ کا وقت آ جائے، جب مارکے کا وقت آ جائے، جب اسلام کے پرچم کے لہرانے کا وقت آ جائے، اسلام کی روشنی کو دور دور تک پھیلانے کا وقت آ جائے، تو گھر میں نہ رہا جائے، پیچھے نہ رہا جائے، بلکہ اسلام کے پرچم کو لہرانے کے لیے میدان کارزار میں پہنچ جایا جائے۔ تو پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرمایا کہ دیکھو یہ بہت بہتر عمل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا برتاؤ کرنا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے کیا کہا، یا رسول اللہ ما حق الوالدین علی ولدہما قال لہما جنتک و نارک۔ وہ آیا پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب مجھے یہ بتائیے کہ ماں باپ کا کیا حق ہے اولادوں کے ذمے، اولادوں پر ماں باپ کا کیا حق ہے؟ آج وسلم نے کہا ہما جنتک و نارک، وہی دونوں جنت ہیں اور وہی دونوں جہنم ہیں۔ کیا سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بتائیں کہ ماں باپ کا کیا حق ہے اولادوں پر؟ آج وسلم نے کہا کہ وہی دونوں جنت ہیں اور وہی دونوں جہنم ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، اچھا برتاؤ کرو گے، ان کی اچھی طرح سے دیکھ رکھ کرو گے، ان کو ہر حال میں خوش رکھو گے، تو جان لو کہ ان دونوں کو تم کو جنت ملے گی۔ اور برخلاف اس کے ان کی باتوں کا جواب لگا دو گے، ان کو اف کہو گے، انہیں تکلیف پہنچاؤ گے، انہیں نافرمانی کرو اور ان کو گالیاں دے دو گے، ان پر ظلم کا ہاتھ اٹھا دو گے، دراز کر دو گے، تو جان لو کہ پھر تمہارے لیے جہنم ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جنت کی خوشبو 500 برس تک پہنچتی ہے، مگر ماں باپ کا نافرمانا ایسا بد نصیب ہے جو اس خوشبو سے محروم رہے گا۔ جنت کی خوشبو سے ماں باپ کا جو نافرمان ہے بالکل کیا رہے گا؟ محروم رہے گا۔ تو باپ اور ماں کا بہت اونچا مقام ہے، بہت اونچا درجہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا اور صحیح بخاری کی روایت ہے اور جلد دوم صفحہ 883 پہ یہ روایت دیکھی جا سکتی ہے۔ حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فقال، اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ من احق الناس بحسن صحابتی؟ قال امک، قال ثم من؟ قال امک، قال ثم من؟ قال امک، قال ثم من؟ قال ابوک۔ اسے کیا کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی یہ تعلیمات ہیں، آپ کا یہ ارشاد ہے، آپ کا یہ حکم ہے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک ہو، اچھا برتاؤ ہو۔ تو آج میں آپ کے دربار میں ایک سوال لے کر کے آیا ہوں کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ میرے حسن سلوک کا، اچھے برتاؤ کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ کا یہ حکم ہے کہ سبوں کے ساتھ اچھا برتاؤ، اچھا سلوک ہو، لیکن آج میں آپ کی خدمت میں ایک یہ سوال لے کر کے آؤں کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ میرے اس برتاؤ کا، اچھے برتاؤ کا، اچھے سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہاری ماں۔ اس نے کہا پھر کون؟ کہا کہ تمہاری ماں۔ اس نے کہا پھر کون؟ کہا کہ تمہاری ماں۔ اس نے کہا پھر کون؟ کہا کہ تمہارے باپ۔ سنیں نسائی کے اندر روایت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں وصیت کرتا ہوں آدمی کو اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی، میں وصیت کرتا ہوں آدمی کو اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی، میں وصیت کرتا ہوں آدمی کو اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی، میں وصیت کرتا ہوں آدمی کو اپنے باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی۔ 3 مرتبہ ماں، 4تھی مرتبہ میں باپ۔ یعنی
حقوق کے معاملے میں اسلام نے جو سب سے زیادہ اہمیت دی ہے وہ ماں کو دی ہے، کیونکہ انسان اپنے وجود میں جن ہستیوں کا ممنون ہے وہ اس کے ماں اور باپ ہی ہے۔ ماں وہ ہستی ہے جو بچے کو خون پلا پلا کر اس کی پرورش کرتی ہے اور 9 مہینے تک ہر قسم کی تکلیفوں کو برداشت کر کے اپنے پیٹ میں رکھتی ہے اور وضع حمل کے ناقابل برداشت تکلیف کو ہنسی خوشی میں تبدیل کر دیتی ہے۔ بچے کے لیے اپنی ہر رات قربان کر دیتی ہے، اپنا ہر آرام ترک کر دیتی ہے، اپنی ہر خوشی بچے کے لیے نچھاور کر دیتی ہے۔ ان باتوں کے پیش نظر انسان اپنے وجود میں اپنی ماں کا سب سے زیادہ محتاج ہے۔ کسی فارسی شاعر نے سچ کہا تھا کہ دم مزن ہرگز خلاف ماں دھراں تاکہ ماں دور اثر زماں، کہ ماؤں کے حکم کے خلاف ہرگز دم مت مارو تاکہ زمانے کے شر سے محفوظ رہو۔ اگر ماں کو ستاؤ گے، ماں کو تکلیف پہنچاؤ گے، ماں کو اف کہہ دو گے، جان لو اگر ماں کو گالی دو تو نہ دنیا کے اندر کامیاب ہو سکتے ہو نہ آخرت کے اندر کامیاب ہو سکتے ہو۔ دنیا کے اندر بھی عذاب آئے گا، آخرت کے اندر بھی عذاب پکڑے گا۔ تو ماں وہ چیز، صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح بخاری جلد 2 صفحہ 884 پہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات، صحیح بخاری کی روایت، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر ماؤں کی نافرمانیوں کو حرام کر دیا۔ ماں وہ ہستی ہے کہ ماں کی جب دعا مل جاتی ہے دنیا کے اندر بھی کامیابی ہے اور آخرت کے اندر بھی کامیابی ہے، اور بڑی بڑی مصیبتوں سے، بڑے بڑے جنجال سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے۔ روز کا ایک واقعہ ہے، ایک نوجوان کو قرض لینے کی ضرورت پڑی، ایک ساہوکار کے پاس پہنچا، ایک مہاجن کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کہ مجھے قرض کی ضرورت ہے، مجھے کچھ قرض دے دیجیے۔ کہا کہ ٹھیک ہے مل جائے گا، کب دو گے؟ کہا کہ ٹھیک ہے جنوری کی آج پہلی تاریخ ہے، جنوری کی 15 تاریخ کو میں ادا کر دوں گا۔ قرض مل گیا، اس کو لے کر چلا گیا۔ جب 15 تاریخ آنے کو رہی تو دیکھا کہ جگاڑ نہیں ہو پا رہا، پھر ساہوکار کے پاس آیا، کہا کہ ذرا مہلت دے دی جائے، مہلت بڑھا دی جائے، کچھ موقع مزید دے دیا جائے۔ کہا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، دن بڑھا لو۔ کہا کہ ٹھیک ہے 31 جنوری کو میں ادا کر دوں گا، جو قرض لے گیا ہوں 31 جنوری کو میں ادا کر دوں گا۔ پھر جب 31 جنوری آنے لگی تو پھر اس کو جوگاڑ نہیں ہو سکا، وہ پریشان رہا۔ پھر وہ آیا ساہوکار کے پاس اور کہنے لگا کہ کچھ مدت اور بڑھا دی جائے، بڑی مہربانی ہوگی۔ کہا کہ اب مدت نہیں بڑھے گی، اب مدت اس شرط پر بڑھائی جائے گی کہ تمہارے کچھ شرط لگائی جائے گی، وہ یہ کہ دیکھو اچھا یہ بتا تم کب ادا کرو گے؟ کہا کہ ٹھیک ہے میں 15 فروری کو ادا کر دوں گا۔ کہا کہ ٹھیک ہے چلو، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ تمہارے بدن سے 1 کلو گوشت نکال لیا جائے گا۔ روز کا واقعہ ہے، تمہارے بدن سے 1 کلو گوشت نکال لیا جائے گا، اب تم مجبور۔ کہا کہ ٹھیک، اور اسے یقین تھا کہ 15 فروری سے پہلے میں لا کر قرض ادا کر دوں گا۔ 15 فروری آگے قرض ادا نہیں ہو سکا، اور کاغذ پر یہ لکھا جا چکا ہے کہ اگر 15 فروری کو یہ قرض ادا نہیں کرے گا تو اس کے بدن سے 1 کلو گوشت نکال لیا جائے گا، مقدمہ دائر ہے۔ اور یہ ہے کہ کٹگھرے میں اس کو کھڑا کیا جائے گا اور اس کے بدن سے 1 کلو گوشت نکال لیا جائے گا۔ اس تاریخ کو پہنچتا ہے کہ جس تاریخ کو اس کے بدن سے 1 کلو گوشت نکالنا ہے، اور کوئی اللہ کا نیک بندہ، کوئی وکیل وکالت نامہ اپنی طرف سے لگا کھڑا ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے جج، اس کے بارے میں جو لکھا ہوا ہے کہ اس کے بدن سے 1 کلو گوشت نکال لیا جائے، ٹھیک ہے نکال لیا جائے، لیکن اس کے بدن سے 1 قطرہ خون نہیں نکلنا چاہیے، اور جو گوشت کا لوتھڑا نکلے گا وہ 1 کلو کا ہوگا، اس سے کم اور زیادہ کا نہیں ہوگا۔ کیس پلٹ گیا۔ کیس کیوں پلٹا؟ کہ اس تاریخ کو جب وہ جانے لگا تو اپنی ماں سے یہ کہہ رہا تھا کہ امی آج میرے لیے بہت بڑی مصیبت ہے اور تیرے دعا کی ضرورت ہے کہ تو اللہ رب العالمین سے دعا کر دے کہ پروردگار میری حفاظت فرمائے۔ جاتے وقت ماں نے کہا تھا جاؤ تم اللہ کی حفاظت میں ہو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ تو ماں کی وہ دعا ہوا کرتی ہے کہ ماں جو دعا دیتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً قبول کرتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کو لیجیے، ہزاروں ایسی ہستیاں گزری ہیں کہ جن کو ان کی ماؤں نے دعائیں دی ہیں اور ان ماؤں کی دعاؤں کا بہت فائدہ پہنچا ہے۔ انہی میں سے ایک امام بخاری محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ،
कि अभी ये छोटे थे, अभी ये बच्चे थे, ये नाबीना हो गए, इनकी आंख की रोशनी चली गई, इनके बाप नहीं, माँ के लिए सहारा बनने वाले थे, लेकिन माँ इनके लिए सहारा बनी हुई थी। वो परेशान रहती थी, इस डॉक्टर के पास, उस डॉक्टर के पास, इस तबीब के पास, उस तबीब लेकर के दौड़ती रहती थी अपने बच्चे को कि देखे कहीं इलाज मिल जावे और बच्चे की बीनाई लौट आवे। हर डॉक्टर इलाज करता, फिर कुछ दिनों के बाद ये जवाब देता कि बच्चे की बसारत नहीं लौट पाएगी, अब इसकी आंख में रोशनी नहीं आ पाएगी। हर तबीब ने यही जवाब दे दिया। और मां क्या थी? शब्बेदार तहज्जुद गुजार खातून थी। नमाजों के बाद रो रो करके अल्लाह ताला से दुआएं करती थी कि परवरदिगार, ये मेरा छोटा सा बच्चा अभी बचपन ही में इसकी आंख की रोशनी चलेगी परवरदिगार, और ये बच्चा क्या मेरे लिए सहारा बनेगा, मैं इसके लिए सहारा बने हुए हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन तू तो हर चीज पे कादिर है, मेरे बच्चे को तू बीनाई को लौटा दे। रो रो करके दुआएं करती थी। एक रात तहज्जुद गुजारी के बाद, तहज्जुद से फारिग होने के बाद मुसल्ले पर बैठ करके रो रो करके दुआएं कर रही थी। बिल्कुल रोते रोते बेहाल हो गई, उनको ऊँग आ गई, मुसल्ले पर सो गई। ख्वाब देखते हैं कि ख्वाब में इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए और कहा कि ऐ उम्मे मोहम्मद, उठ जरा अपने बच्चे को देख ले, अल्लाह ने उसकी बीनाई लौटा दी है। उनकी आंख खुली, देखती क्या है कि बच्चा टकर टकर ताक रहा है। उनकी दुआ अल्लाह ने कबूल कर ली। अगर ये वाक़या देखना चाहे तो अल्लामा इब्न हजर रहमहुल्लाह ने फतहुल बारी के मुकदमे के अंदर लिखा है, और अल्लामा इब्न कसीर रहमहुल्लाह ने अपनी किताब अल बिदाया निहाया के अंदर भी लिखा है। और ये वाक़या अहकामुल जनाइज़ के अंदर भी मौजूद है, मौलाना अब्दुर रहमान साहब मुबारक पूरी रहमतुल्लाह अलैह की किताब। लेकिन बाज़ों ने इस पर कलाम किया है, बाज़ों ने इस वाक़े पर कलाम किया, और अल्लामा इब्न हजर रहमहुल्लाह ने खुद फतहुल बारी के मुकदमे के अंदर इस वाक़े को लिखा है। तो माँ की वो दुआ हुआ करती है, माँ की वो दुआ हुआ करती है कि अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे लिए माँ की नाफरमानी को हराम कर दिया है। तो माँ का वो मकाम है, माँ का वो दर्जा है। अब आइए बाप की तरफ, तो बाप का भी बड़ा ऊंचा मकाम है। जामे तुर्मुज़ी की रवायत है और जिल्द अदम सवा 12 पे ये रवायत देखी जा सकती है। और हदीस के रावी हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वो कहते हैं कि क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रज़ा रब फी रज़ल वालिद व सख्तु रब फी सख्तिल वालिद, कि बाप की रजामंदी में परवरदिगार की रजामंदी है। अगर हमने अपने अब्बा को खुश रखा है, अपने बाप अपने वालिद को खुश रखा है, तो ये जान ले कि अल्लाह भी हमसे खुश है। और अगर हमने अपने बाप को नाराज रखा है तो ये जान ले कि अल्लाह भी हमसे नाराज है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो बाप है ये जन्नत का उम्दा दरवाजा है, जन्नत का उम्दा दरवाजा है बाप। तुम्हें इख्तियार है, चाहो तो उस दरवाजे की हिफाजत करो और चाहो तो तोड़ करके फेंक दो। कौन बेवकूफ़ इंसान उस दरवाजे को तोड़ कर फेंकेगा? मतलब क्या है कि बाप का वो मकाम, बाप का वो दर्जा कि बाप की हिफाजत करो, बाप का कहना मानो, अब बाप को किसी तरह तकलीफ न दो, उनकी फरमा बरदारी करो, उनकी खिदमत, उनकी सेवा करो, हर हाल में उनको खुश रखो। अल्लामा याफ़ी रहमहुल्लाह ने अपनी किताब मिरतुल जनान जिल्द अव्वल सवा 442 पर एक वाक़या लिखा है। अल्लामा याफ़ी रहमहुल्लाह ने किसमें? अपनी किताब मिरतुल जनान जिल्द अव्वल सवा 442 में, कि खलीफा हारून रशीद का ज़माना था। फजल बर्मकी उनके बाप की यहिया बर्मकी किसी गलती की वजह से खाने में डाल दिए गए। फजल बर्मकी अपने वजारत के ज़माने में अपने बाप के साथ बेहद सलूक करने वाले थे। आले से और तवारीख ने फजल के मुतालिक एक फ़िक्रा लिखा है कि कान अल फजल कसीर अल बिर्र बे अबे, कि फजल बर्मकी अपने बाप के साथ बेहद सलूक करने वाले थे। सख्त सर्दी का ज़माना था, सख्त ठंडक थी। बेटा कैद खाने के अंदर अपने बाप की सेवा और अपने बाप की खिदमत कर रहा है कि तांबे के लोटे में भर कर पानी लाता है और पूरी रात अपने पेट से चिमटाए रहता है ताकि पेट की गर्मी की वजह से पानी की ठंडक में कुछ कमी आ जाए। पानी तो गर्म नहीं हो सकेगा, और जेल खाने के अंदर पानी के गर्म होने का कोई इंतजाम नहीं था। बेटा कैद खाने के अंदर अपने बाप की सेवा कर रहा है कि तांबे के लोटे में पानी भरकर लाता है और पूरी रात अपने पेट से चिमटाए रहता है ताकि पेट की गर्मी की वजह से पानी की ठंडक में कुछ कमी आ जाए और सुबह सवेरे अब्बा को वज़ू करने में आसानी हो जाए।
کہ بیٹا قید خانے کے اندر اپنے باپ کی سیوا اور اپنے باپ کی خدمت کرتا ہے. تو باپ کا وہ مقام ہے, باپ کا وہ درجہ ہے. شیخ علامہ عبدالعزیز رحمہ اللہ نے اپنی کتاب موارد الزمان کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے. واقعہ کیا لکھا ہے کہ ایک نوجوان اپنے باپ کا نہایت نافرمان تھا, ہمیشہ گناہ کا کام کرتا, غلط کام کرتا, معصیت کرتا, اللہ کی نافرمانی کرتا, لوگوں کے ساتھ زیادتی کرتا, لوگ گالی, مطلب ہر خراب کام کرتا تھا. اور باپ روزانہ اس کو تنبیہ کرتے تھے, بیٹا یہ کام خراب ہے, یہ کام مت کرو, اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے, یہ گناہ کا کام ہے, یہ معصیت ہے, اس سے اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے, یہ کام چھوڑ دو, مت کرو بیٹے, اس کام کے قریب مت جاؤ. ایک دن لڑکا تیس میں آیا, باپ کو ایسا چاٹا مارا کہ باپ کا دماغ غائب ہو گیا. باپ کو بھی تیس آیا, کہا کہ میں خانہ کعبہ میں جا کر کے اللہ تعالیٰ سے تیرے بارے میں بد دعا کروں گا. گئے خانہ کعبہ میں, بد دعا کر دی, اللہ کا عذاب اس بچے پر آ گیا. ماں باپ جلدی بد دعا نہیں دیتے, لیکن انہوں نے یہ واقعہ لکھا ہے. علامہ عبدالعزیز رحمہ اللہ نے موارد الزمان ان کی کتاب ہے, اس کے اندر اس واقعے کو لکھا ہے. تو ماں باپ بہت بڑی نعمت ہے, ان کو پا کر کے ہمیں خدمت کرنی چاہیے, ان کے ساتھ اچھا سلوک, اچھا برتاؤ کرنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہو کہ میری عمر لمبی ہو, خیریت کے ساتھ, بدحالی کے ساتھ نہیں, پریشانی کے ساتھ, خوشحالی کے ساتھ میری عمر کیا ہو, لمبی ہو, اور اس کی تجارت میں خوب برکت ہو, تو اس کو چاہیے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک, اچھا برتاؤ کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام کے سامنے کہا کہ قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ ان لوگوں کی طرف دیکھے گا اور نہ ان لوگوں سے کلام کرے گا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ ہوں گے جو اپنے والدین سے اعراض کرتے ہیں, اپنے والدین سے روگردانی کرتے ہیں, اپنے والدین کا خیال نہیں کرتے, ان کی خبر گیری نہیں کرتے, ان کے ساتھ اچھا سلوک, اچھا برتاؤ نہیں کرتے, ان سے کتراتے, ان سے دور رہتے ہیں, ان کی حال چال نہیں لیتے, صرف اپنے مطلب کے. تو ایسے لوگ وہ ہوں گے کہ دنیا کے اندر بھی ناکامی ہوگی اور آخرت کے اندر بھی ناکامی ہوگی. تو اللہ کی نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ثلاثۃ لا يدخل الجنہ العاق لوالدیہ والریوس والرجل. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ ہیں جو جنت کے اندر داخل نہیں ہوں گے. ثلاثۃ لا يدخل الجنہ العاق لوالدیہ والریوس والرجل. ایک تو ماں باپ کا نافرمان, اور دوسرا بے شرم انسان جس کے اندر کوئی ادب و احترام نہیں ہوتا, بڑے چھوٹے کا ادب و احترام نہیں کرتے, بڑے چھوٹے کی تمیز ان کے اندر نہیں ہوتی. اور تیسرا وہ عورتیں جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 قسم کے لوگ دوزخی ہیں جن کو میں نے نہیں دیکھا, میرے دنیا سے جانے کے بعد وہ دنیا میں آئیں گے, پیدا ہوں گے. ایک وہ جس کے ہاتھ میں کوڑا ہوگا, پستول ہوگا, لاٹھی ہوگی, دوسروں پر ظلم کر رہا ہوگا. اور دوسرے وہ عورت جو بظاہر کپڑا پہنے ہوں گے لیکن حقیقت میں ننگے ہوں گے. نساؤن کاسیاتن عاریاتن معاملاتن مائلات, کے بظاہر کپڑا پہنے ہوں گے لیکن حقیقت میں ننگے ہوں گے, لوگوں کی طرف مائل ہونے والے ہوں گے اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے والے ہوں گے. وہ ہوں گے کہ جو جنت پہ کیا, جنت کی خوشبو بھی ان کو محسوس نہیں ہوگی. تو پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ 3 طرح کے لوگ بہت بڑے مجرم ہیں. اتنے بڑے مجرم ہیں کہ اگر انسانوں میں سے کوئی انسان کو سزا دینا چاہے تو سزا نہیں دے سکتا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں ان کو سمجھ لوں گا, میں ہی ان کو سزا دے سکتا ہوں, دوسرا کوئی سزا نہیں. اتنے بڑے مجرم ہیں, اتنے بڑے گنہگار ہیں کہ ان کو سزا میں ہی دے سکتا ہوں, میرے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا. ایک وہ شخص جو کسی عہدے پر نہ ہو اور عہدے پر ہونے کا دعویٰ کرتا ہو, سربراہ نہ ہو لیکن سربراہی کا جھنڈا بلند کرتا ہو, کسی پد پہ نہیں لیکن پد پر ہونے کا وہ اعلان کرتا ہو, بہت بڑا مجرم ہے, بہت بڑا گنہگار ہے.
کہ اللہ ہی رب العالمین اس کو سزا دے سکتا ہے. اور دوسرا جو ظالم کی حمایت کرے، جانتا ہے یہ ظالم شخص ہے، یہ حق تلفی کرنے والا ہے، لوگوں کے ساتھ زیادتی کرنے والا ہے، لیکن اس کی حمایت کر رہا ہے، جانتا ہے یہ غلط ہے لیکن اس کے باوجود اس کی حمایت کر رہا، ہاں میں لا رہا ہے، وہ بہت بڑا مجرم ہے. اور تیسرا کون؟ ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا. ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا اتنا بڑا مجرم ہے، اللہ رب العالمین کہتا ہے میں اس کو سزا دے سکتا ہوں. انسان کے اندر کوئی بھی انسانوں میں سے اس کو سزا نہیں دے سکتا. اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے. یہی تو ایک ایسا گناہ ہے جس کی ڈبل سزا ہے. کوئی ایسا گناہ نہیں جس کی ڈبل سزا ہو. یہ ایک ایسا گناہ ہے جس کی ڈبل سزا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو ماں باپ یہ بہت بڑی نعمت ہے میرے بھائی. وقت چونکہ پورا ہو چکا ہے، ابھی بھی باتیں رہ گئی، پھر کبھی موقع رہے گا تو انشاءاللہ الرحمن مزید باتیں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. لیکن یہ جان لینا چاہیے اماں بھائی یہ بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑا سرمایہ ہے. پا کر کے ان کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا برتاؤ، ہمیشہ ان کو ہر حال میں خوش رکھیں اور ان کو دیکھتے رہیں، ان کی دیکھ ریکھ کریں. کوئی تکلیف ہو اس کو دور کرنے کی دوا علاج کرنے کی کوشش کریں اور ہمیشہ ان کو خوش رکھتے ان سے دعائیں لیتے رہیں. دنیا میں بھی کامیابی رہے گی، آخرت کے اندر بھی کامیابی ہوگی. اور ہمیشہ دعا کرتے رہو رب ارحمہما کما ربیانی صغیر. خواہ اماں باپ دونوں زندہ ہوں، خواہ دونوں انتقال کر گئے ہوں، ایک زندہ ہوں ایک انتقال کر گئے ہوں، بوڑھے ہوں کم عمر کے ہوں، دنیا میں ہوں دنیا میں نہ ہوں، ہمیشہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیر ہمیشہ یہ دعا کرتے رہنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو ماں باپ کے نافرمان ہیں اللہ ان کو تو فرما بردار بنا دے، اور ہم کو والدین کی نافرمانی سے بچا. خداوند قدوس ان کے ساتھ ہمیں اچھا سلوک، اچھا برتاؤ کرنے کی توفیق دے. خداوند قدوس ان کے حقوق کی ادائیگی بھی توفیق عنایت فرما. پروردگار یہ جو نوجوان، یہ جو جلسہ کا انتظام کرنے والے، اللہ رب العالمین سب کو تو جزائے خیر عطا فرما. نوجوانوں آپ ہی ہم لوگوں کے ہاتھ گوڑ ہیں، آپ ہی لوگ پروگرام کرتے ہیں، ہم لوگ آتے ہیں اللہ رسول کی باتیں بتاتے ہیں. تو اللہ رب العالمین آپ کو بھی بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے. اور جمعیت کے جتنے اراکین ہیں بیچارے یہ بڑی محنت سے کام لے رہے ہیں، اللہ رب العالمین ان کو پروردگار دنیا اور آخرت دونوں کے اندر اجر جزیل عطا فرمائے، اجر کثیر عطا فرمائے، اجر عظیم عطا فرمائے. اور اس پروگرام کی بدولت اللہ رب العالمین پوری بستی پر رحمتوں کی بارش فرمائے. سب کو اللہ خوشحال رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے. ہم تمام مسلمانوں کو ہر طرح کے گناہوں سے بچاتے ہوئے نیک عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.